اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 کہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے بہت پیارے دین اسلام میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، اور اللہ نے ہمیں گاہے بگاہے وہ مواقع عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، جلا بخشتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ بہت ہی عزیز بہنوں، آج کا یہ پروگرام یعنی عمرہ تربیت گاہ اپنے نام سے ہی ہمارے دل کو ایک ایسی خوشی دیتا ہے کہ جس سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت اور اللہ کے گھر کا قصد، اور میں بہت زیادہ اس وقت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں اپنی ان بہنوں سے مخاطب ہوں جو ان قریب اللہ رب العالمین کے مہمان بننے کی سعادت حاصل کرنے جا رہی ہیں۔ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، یہ شرف کہ آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کہ پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا، یہ شرف کہ ہر خطا رب درگزر فرمائے گا، یہ شرف کہ داغ دامن سے ہر ایک مٹ جائے گا، یہ شرف کہ روضہ شاہی پر جائے گا، اس شرف پر جان بھی قربان کر دیں تو ہے کم۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تلاوت کلام پاک سے ہم باقاعدہ آغاز تو کر ہی چکے ہیں، لیکن اب اپنے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی عزیز بہنوں، عمرے کے لغوی معنی سے ہم اپنے اس آج کے پروگرام کا اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ عمرے کے سفر کا تھوڑی سی آگہی کہ عمرہ کہتے کس کو ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم عمرے کے سفر پر جاتے ہوئے ابتدا میں احرام اور احرام کے متعلقہ مسائل کو بھی دیکھیں گے، پھر مناسک عمرہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اس سفر کا ایک بہت ہی خوبصورت مرحلہ یعنی مدینہ طیبہ کی حاضری اور اس کے آداب انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم آج کے پروگرام میں کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے عمرے کے حوالے سے اس کے لفظی معنی کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ کسی آباد مکان کا ارادہ کرنا، اور عمرے کے اصطلاحی معنی جو شریعت میں ہیں وہ ہیں عمرے سے مراد اللہ کے گھر کی زیارت اور طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، سر منڈوانا اور بال کٹوانا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ، پہلی چیز تو یہی کہ زیارت کا ارادہ کر کے ہم باقاعدہ ایک خاص پروٹوکول میں آتے ہیں، خاص اسٹیٹس پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ احرام پہنتے ہیں اور میقات سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف اور سعی اور حلق یا قصر کرنا۔ جی، عمرے کی شرعی لحاظ سے کیا حیثیت ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عمرے کا جائز ہونا یا اس کا جواز قرآن مجید میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب عمرے اور حج کی نیت کرو یا ارادہ کرو تو اسے پورا کرو۔ یہی قرآن مجید میں عمرے کا جواز ہے جو کہ موجود ہے۔ عمرے کے فضائل ہمیں بہت کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ یہاں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔
اور اسی طرح حضرت عمر سے ایک اور روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرے کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور رمضان المبارک جو انشاءاللہ بہت جلد ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے، اور بہت سی بہنیں رمضان المبارک کے باسعادت عمرے کے لیے روانہ ہونے والی ہیں۔ رمضان کے عمرے کے فضائل بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری عورت نے پوچھا کہ انصاری عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے پوچھا کہ تمہارے لیے ہمارے ساتھ حج کرنے پر کیا رکاوٹ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرا بیٹا اور اس کے والد حج کرنے چلے گئے، یعنی حجۃ الوداع کے موقع کی یہ بات ہو رہی ہے، اور دوسرا ہمارے لیے چھوڑ دیا تاکہ ہم اس سے کھیتی کو سیراب کرنے کا کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے فرمایا جب ماہ رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور مختلف روایات مزید بھی ملتی ہیں صحیح مسلم میں کہ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی رمضان کا عمرہ فضیلت میں اتنا زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اسے ضرور رمضان المبارک میں عمرہ کرنا چاہیے۔ اچھا، عمرہ کن کاموں پر مشتمل ہے؟ عمرے کے اندر کیا مناسک ہیں؟ عمرے کے اندر کون کون سے ارکان ہیں یا کون سے اعمال ہیں جن کا نام عمرہ ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارکان عمرہ یعنی عمرے کے اندر جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ ہیں 4۔ سب سے پہلے احرام، یعنی کہ ایک مخصوص لباس پہننے کے بعد نیت کر لینا، اس کا نام ہے احرام۔ پھر ہے طواف، یعنی بیت اللہ کا طواف کرنا۔ پھر سعی، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، 7 چکر لگانا۔ اور قصر یا حلق، یعنی بالوں کو یا تو ترشوانا یا پھر منڈوانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمرے پر روانہ ہونے سے پہلے جو احرام ہے، یعنی جو اس کا عمرے کا پہلا رکن بھی ہے، اس کے حوالے سے جو مسائل ہمیں ملتے ہیں، اور یعنی احرام کہتے کس کو ہیں، احرام کس چیز کا نام ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور احرام کے بعد انسان کے اوپر کن کن کاموں کی پابندی عائد ہوتی ہے اور کون سے کاموں کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ احرام کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں کسی چیز کو حرام کر لینا، یعنی کہ وقتی طور پر انسان اپنے اوپر کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حرام کر لیتا ہے، یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو حج یا عمرے کی نیت کرنے کے بعد انسان نہیں کر سکتا اور اس پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ایک مخصوص وقت کے لیے کچھ مخصوص چیزیں انسان کے اوپر کرنا حرام ہوتی ہیں، تو اس سے مراد جو ہے وہ احرام ہے۔ اور احرام کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ مناسک حج اور عمرہ کا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے۔ حج میں بھی پہلا رکن احرام اور نیت ہے، اور عمرے میں بھی سب سے پہلا رکن احرام اور نیت ہے۔ پھر احرام کی شرعی حیثیت یہ بھی ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جو احرام باندھنا ہے یہ فرض ہے، دونوں میں، یعنی حج کی عبادت میں بھی اور عمرے کی عبادت میں بھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو احرام کا لباس ہم پہنتے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی، اس کو پہننے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد، یعنی صرف لباس پہننا ہی احرام نہیں ہوتا، بلکہ اس لباس کو پہننے کے بعد، نیت کرنے کے بعد ہمارے اوپر وہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہوتی ہیں، مخصوص پابندیاں عائد ہوتی ہیں اور مخصوص وقت کے لیے عائد ہوتی ہیں، الا یہ کہ جب تک ہم حج یا عمرے کا جو عمل ہے وہ مکمل نہ کر لیں۔ تو احرام کے اندر کون کون سے امور جو ہے وہ جائز ہے اور کون سے امور جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ممنوعات کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ کون سے کام کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ احرام کی پابندیاں جب عائد ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کون سے کام نہیں کر سکتے، یعنی جسم یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، نیت کرنے کے بعد۔ یہ پابندیاں نیت کے بعد عائد ہوتی ہیں۔ کوئی جانور جیسے جو، مچھر، مکھی وغیرہ نہیں مار سکتے۔
लड़ाई झगड़ा या कोई और नाफरमानी का काम नहीं कर सकते, यानी कि नाफरमानी के काम से मुराद है कि हर तरह का गुनाह, जैसे कि झूठ बोलना, गिबत करना, लड़ाई झगड़ा करना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, बेहुदा गुफ्तगू करना, हर तरह का जो गुनाह है और नाफरमानी है अल्लाह की, वो ममनू है। फिर निकाह करना या किसी का करवाना या निकाह का पैगाम भेजना, खुशबू वाला साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह या लोशन वगैरह इस्तेमाल करना। इसी तरह मर्दों के लिए है कि वो रंगे हुए कपड़े पहनना या खुशबूदार रंगे हुए कपड़े, वर्स या जाफरान खुशबू होती है जिसमें रंगे हुए कपड़े पहनना जो है वो मना है। तेज खुशबू वाली चीज खाना, जैसे कि पान, सौंफ या इलायची या गुटखा या छालिया या जिस तरह की जो चीजें होती हैं जिनमें खुशबू होती है, ये कच्ची हालत में सारी खाना जो है वो मना है। लेकिन सौंफ, इलायची, लौंग वगैरह अगर खाने के अंदर पक्की हुई है तो वो खाना खाना दुरुस्त होगा। इसी तरह मुहर्रम के लिए किया गया शिकार खाना, खुश्की के जानवर का शिकार करना या शिकार में मदद करना, किसी भी तरह के जिनसी अफ़आल या उससे मुताल्लिक़ा गुफ्तगू, बाल काटना या सर मुंडवाना या नाखून काटना, ये भी मना है। इसी तरह तेज खुशबू वाली कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। हरम के दरख्त, घास, सब्जी वगैरह नहीं काट सकते। हरम वो मखसूस इलाका है जो कि बैतुल्लाह के चारों तरफ कई कई किलोमीटर तक सरजमीन जो है वो हरम कहलाती है। तो वहां हर वक्त हुदूद हरम की पाबंदियां आयद रहती हैं, चाहे वो एहराम की हालत हो या एहराम की हालत ना हो। तो वहां पर किसी भी दरख्त को, मतलब घास को, दरख्त को काटना या किसी जानदार को नुकसान पहुंचाना जो है वो मना है। बालों में कंघा करना, क्योंकि उससे बाल टूटेंगे, और तौलिए या रुमाल वगैरह से कसदन चेहरे को पोंछना, ये ममनू है। अच्छा, ममनुआत एहराम में मर्दों के लिए कुछ खुसूसी पाबंदियां हैं और कुछ खवातीन के लिए खुसूसी पाबंदियां हैं। और इससे पहले जो आपने ये पाबंदियां देखी, ये अमूमी पाबंदियां हैं, मर्द और खवातीन दोनों के लिए यकसा हैं। अब देख लेते हैं, मर्दों के लिए खुसूसी पाबंदी है कि वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, सर पर भी कोई पगड़ी, अमामा, टोपी वगैरह नहीं पहन सकते, मोजे या जूते नहीं पहन सकते, ऐसी है जो कि टखनों से ऊपर हो। खुले हुए चप्पल, यानी कि 2 पट्टी के जो चप्पल है वो मर्द पहन सकते हैं सिर्फ। इसी तरह मुहर्रम अगर फौत हो जाए, यानी एहराम की हालत में कोई शख्स अगर फौत हो जाए तो उसका सर भी नहीं ढाका जा सकता। खवातीन के लिए खुसूसी पाबंदी यह है कि वो दस्ताने नहीं पहन सकती, ऐसा नकाब नहीं पहन सकती जो सिला हुआ हो और चेहरे के साथ मुसलसल लगा रहे। सोते वक्त या सर्दी लगने की सूरत में ना खवातीन चादर से मुंह ढांप सकती हैं और ना मर्द ढांप सकते हैं। हाँ, वो खवातीन जो कि पर्दा करती हैं, चेहरे का हिजाब लेती हैं, वो इस तरह के किसी कपड़े से चेहरे को ढांक सकती हैं जो चेहरे से कदरे फासले पर हो और उसको वो चेहरे से ना टकराए, उसकी चादर या उसका कपड़ा, जैसा कि अमूमन इस हवाले से हैट वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा, एहराम के जो जायज उमूर है वो अब हम देख लेते हैं। बगैर खुशबू का साबुन, तेल या लोशन इस्तेमाल किया जा सकता है। एहराम की चादर या लिबास तब्दील किया जा सकता है, धोया जा सकता है। आईना देखना जायज है। सर धोना और गुस्ल करना इस तरह के उसमें कोई खुशबूदार साबुन, शैम्पू ना हो और कंघा ना किया जाए और सर को रगड़ा ना जाए। सर और बदन को हल्के से खुजा सकते हैं। अगर कोई जू या कीड़ा वगैरह हो तो जमीन पर डाल दें, उसको मारेंगे नहीं। समंदरी जानवर का शिकार कर सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, उसका गोश्त खा सकते हैं। सांप, बिच्छू, कौवा, चील और काटने वाला कुत्ता, यानी जो दरिंदे होते हैं जानवर, वो मारे जा सकते हैं। और ऐसे ही मतलब शेर, चीता वगैरह, कौवा, ये जानवर जो है वो जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इनको मारना जायज है। इलाज के लिए होम्योपैथिक या एलोपैथिक अद्वियात जिसमें खुशबू ना हो वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। जिस्म के किसी हिस्से से अगर खून टेस्ट करवाने के लिए निकालना पड़े या मरहम पट्टी करवानी पड़े तो इजाजत है। इसी तरह अंगूठी पहनना, ऐनक या घड़ी वगैरह पहनना, ये दुरुस्त है। मर्दों के लिए जायज है कि वो खेमा में मतलब रह सकते हैं। जाहिर है कि उसके ऊपर भी उनके ऊपर छत होती है और छतरी से सर पर साया किया जा सकता है। और खवातीन के हवाले से ये कि वो वजू के मसा के लिए अपने सर के ऊपर के रुमाल को खोलेंगी और उसके बाद सर का मसा करेंगी। वजू की हालत में बंद जूते पहन सकती हैं खवातीन और मोजे भी पहन सकती हैं। रंगीन और प्रिंट वाले कपड़े भी पहन सकती हैं और मामूली जेवर पहनना जायज है जो कि वो आम हालात में पहने रहती हैं, जिसमें किसी तरह की आवाज ना हो। और नामहरम से बचने के लिए, उनकी निगाहों से बचने के लिए दुपट्टे को चेहरे के आगे करके या किसी कपड़े से, जिस पर मैंने अभी बात की, उसको आगे लटका कर पर्दा कर सकती हैं। अगर वो हल्का सा टच हो जाए तो इससे चेहरे पर कोई हरज नहीं होती, कोई दम वाक़े नहीं होता।
یہ ہم نے دیکھ لیا ممنوعات احرام اور مباحات یعنی کہ احرام کے جائز امور. اب ہم احرام کی تیاری کی طرف آتے ہیں. احرام کی تیاری یعنی احرام کا جو لباس پہننا ہے ابھی آپ نے، اس سے پہلے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لیجئے، ناخن کاٹ لیجئے اور احرام کی نیت سے غسل کر لیجئے. یہ غسل نظافت ہے، غسل طہارت نہیں ہے، یعنی صفائی کی غرض سے کیا جانے والا غسل ہے، پاکی والا غسل نہیں ہے. یا کم از کم اگر غسل نہ کر سکیں کسی بھی وجہ سے، کوئی بیماری کا اندیشہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، تو پھر آپ کم از کم وضو کر لیں احرام سے پہلے. ٹھیک ہے. احرام باندھنے کے لحاظ سے جو احرام کے جو لباس ہے وہ مردوں کے لیے کیا ہے اور خواتین کے لیے کیا ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. مردوں کا احرام کا لباس تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دو سفید چادریں ہوتی ہیں. ایک سفید چادر بطور تہبند باندھ لیں اور دوسری چادر اوپر سے اوڑھیں، جس سے کہ دونوں بازو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. یہ ایک بازو ایک مخصوص وقت کے لیے کھولا جائے گا جس کو استباء کہتے ہیں، اور وہ جب طواف شروع کریں گے اس وقت وہ سیدھا کندھا جو ہے وہ مرد کھول لیں گے، لیکن اس کے علاوہ باقی وقت میں مکمل طور پہ چادر کو اڑھا جائے گا اور دونوں بازو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. اچھا، غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ احرام کی چادر پہننے سے پہلے کنگھا کر لیں. بالوں میں داڑھی پر اور بدن پر ہلکا سا عطر لگانا سنت ہے. یعنی غسل کرنے کے بعد ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے تو بدن پر یعنی جسم پر آپ نے جو ہے وہ عطر لگانا ہے یا خوشبو لگانا ہے، یہ سنت ہے. لیکن احرام کے لباس پر نہیں لگانا اور نیت کرنے کے بعد تو بالکل بھی نہیں لگانا. یہ نیت سے پہلے لگانا جو ہے وہ سنت ہے. اور عورتوں کا احرام کا لباس کیا ہے؟ وہ معمول کا لباس جو خواتین پہنتی ہیں، جس میں کہ مکمل طور پہ ان کا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. روزمرہ کے استعمال کے کپڑے جو پہنتی ہیں، جس میں سے صرف ان کا چہرے کا حصہ جو ہے وہ کھلا رہے گا اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے رہیں گے، کلائیاں اور ٹخنے مکمل طور پر ڈھکے ہوئے ہوں گے. خواتین کو ترجیحاً گاؤن اور اسکارف استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کا لباس جو ہے وہ اچھی طرح مطلب کور ہو اور ان کا جسم اچھی طرح سے کور ہو. کیونکہ بعض دفعہ ہمارا لباس بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہماری جو ہے وہ آستین اوپر ہو جاتی ہے، کبھی ٹخنے سے جو ہے وہ ٹراؤزر یا شلوار اونچی ہو جاتی ہے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ گاؤن اور اسکارف استعمال کریں تاکہ آپ کے بال اور پورا جسم جو ہے وہ اچھی طرح کور رہے. اچھا، جو خواتین پیریڈز کی حالت میں ہو اس وقت جبکہ وہ عمرے کے لیے جا رہی ہیں، اس وقت بھی وہ احرام باندھیں گی، وہ بھی غسل کریں گی اگر غسل کرنے میں کوئی اندیشہ نہ ہو، ورنہ وہ وضو کر لیں تو کافی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی اسی طرح مکمل طور پہ احرام باندھیں گی، نیت کریں گی اور یہاں سے جانے کے بعد جو ہے نا وہ اس وقت تک حرم نہیں جائیں گی جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی. یہ میں یہیں پر ہی بتا دیتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمارے پاس وقت کی کمی ہو تو یہ بات رہ جائے. تو وہ خواتین جن کو پیریڈز ہوں وہ احرام باندھ کر اور میقات سے پہلے وہ بھی نیت کریں گی. حرم پہنچنے کے بعد وہ مسجد حرام نہیں جائیں گی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو. جیسے ہی ان کی پاکی مکمل ہوتی ہے جو ان کی عادت ہے، عادت کے مطابق پھر وہ غسل کریں گی اور غسل میں بغیر خوشبو کا صابن یا سمجھ لیں کہ وہ صابن استعمال نہ کریں، اور اگر کریں تو بغیر خوشبو والا صابن استعمال کریں گی اور اپنے سر اور جسم کو رگڑیں گی نہیں تاکہ بال نہ ٹوٹیں. کیونکہ جب تک وہ مطلب جا کر عمرہ نہیں کرتی ہیں اس وقت تک ان کے اوپر احرام کی پابندیاں عائد رہیں گی. یعنی بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، خوشبو کا صابن وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، دیگر ساری پابندیاں ان کے اوپر عائد رہیں گی. تو اس کے بعد وہ غسل کریں گی اس طرح کہ جسم پر اچھی طرح پانی بہ جائے، اور جو سنت طریقہ ہے باقی کے غسل کا اس کے مطابق وہ غسل کر کے جا کر وہ پھر اپنا عمرہ یعنی طواف اور سعی کر کے اپنے بالوں کو قصر کریں گی اور عمرہ مکمل کریں گی. اس وقت تک وہ حرم نہیں جائیں گی بلکہ ہوٹل میں ہی انتظار کریں گی. ہاں، ذکر، دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی ذکر کی صورتیں ہیں، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، تلبیہ ہے، کثرت کے ساتھ وہ پڑھتی رہیں گی. ٹھیک ہے. تو حائضہ خواتین یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایسے ہی چلی جائیں گی اور بعد میں پاک ہونے کے بعد وہ مسجد عائشہ سے آ کر عمرہ کریں گی. تو بعض لوگ یہ غلطی کرتی ہیں خواتین، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ میقات سے گزرنے سے پہلے حج اور عمرے کے ارادے سے جانے والا جو شخص ہے اسے وہاں سے گزر
کرنے سے پہلے لازماً عمرے کی نیت کر لینی ہوگی، اگرچہ کہ وہ حیض کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص میقات سے گزر جاتا ہے اور عمرے یا حج کی نیت سے ہی وہ جا رہا ہے مکہ، اگر وہ نیت نہیں کرتا میقات پر تو اس پر ایک دم واجب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حرم پہنچ کر ایک چھوٹے جانور کی قربانی دے گا اور پھر وہ واپس میقات پر جا کر جو ہے وہ نیت کر کے عمرہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، احرام سے پہلے جو مسنون اعمال ہے، ایک تو ہم نے بات کر لی، وہ مسنون اعمال یہاں پر گزر چکے کہ حجامت بنا لیں مرد حضرات اپنے، اور پھر اس کے بعد غیر ضروری بالوں کی صفائی خواتین اور حضرات دونوں کے لیے، اور ناخن کاٹ لیں اور غسل کر لیں یا وضو کر لیں، یہ مسنون اعمال ہیں۔ اور مرد حضرات جو ہے وہ اپنے جسم پر احرام سے پہلے عطر یا خوشبو لگا لیں۔ اس کے بعد جو مسنون عمل ہے وہ یہ کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد اگر فرض کا وقت ہے تو احرام باندھا جائے، یعنی احرام کی نیت کی جائے، مسنون یہ ہے۔ لیکن اگر فرض کا وقت نہ ہو تو نفل پڑھ کر بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے، اور اگر مکروہ وقت ہے نماز کی ادائیگی کے لیے تو پھر نفل بھی چھوڑ دیجئے، اس کے بغیر بھی ہم نیت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب احرام کی پابندیاں کب تک عائد رہتی ہیں؟ عازم حج و عمرہ جب احرام پہن کر نیت کرتا ہے تو اس پر وہ وقتی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں کی خلاف ورزی پر کفارہ ہوتا ہے، اور کفارے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یعنی صدقہ جو کہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، دم، یا پھر دم کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے جانور کی قربانی، یعنی بکرا، دمبا وغیرہ، اور بعض صورتوں میں بڑے جانور کی قربانی یعنی کہ بدنہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ پابندیاں کب ختم ہوتی ہیں؟ جب آپ کا حج اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہونے پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب احرام کی نیت کا مقام ہم دیکھتے ہیں۔ افضل تو یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ عمرے کی آپ میقات پر پہنچ کر کریں، لیکن اگر کسی شخص کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میقات جب آئے گی، جہاز میں اعلان ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت جو ہے وہ آنکھ لگ جائے اس سے پہلے اور میں نہ سن سکوں اعلان، یا میری توجہ کسی اور طرف ہو اور میقات گزر جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی نیت کر لیں۔ تو عمرہ یا حج کرنے والا اگر آفاقی یعنی کہ عرب کا مقامی باشندہ نہیں ہے تو میقات سے پہلے احرام باندھنا اور نیت کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ پاکستان سے جب ہم جاتے ہیں، کسی بھی شہر سے ہم جا رہے ہوں، کراچی، لاہور، حیدرآباد، اسلام آباد وغیرہ، جہاں سے بھی، تو جانے والا اگرچہ کہ گھر یا ایئرپورٹ سے بھی نیت کر سکتا ہے اور جہاز میں بھی نیت کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ کا جہاز فلائی کر جائے تو آپ عمرے کی نیت کیجئے، اس لیے کیونکہ جیسے ہی آپ نیت کرتے ہیں آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ گھر سے نیت کر لیں گے یا ایئرپورٹ سے نیت کر لیں اور خدا نہ خواستہ آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو جائے یا کسی وجہ سے بھی کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے آپ کے جہاز کا ٹائم وغیرہ، یا کوئی اور وجہ سے آپ کا جانا جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے، تو آپ پر پابندیاں شروع ہو جائیں گی اور آپ اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ آپ ایک چھوٹے جانور کی قربانی حرم میں نہ کروا دیں، اس وقت تک آپ احرام کی پابندیوں سے میں رہیں گے اور احرام کو آپ نہیں کھول سکیں گے۔ تو اس طرح کی کسی بھی مسئلے سے بچنے کے لیے سیف سائڈ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے روانہ ہو جائیے، اپنا سامان وغیرہ اطمینان کر لیجئے سارا، کہ آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لیا، جو ضروری سامان ہے اپنے ڈاکومنٹس کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد گھر سے روانہ ہوتے وقت آپ 2 رکعت صلاۃ سفر پڑھ لیجئے، صدقہ دے دیجئے، اللہ تعالیٰ سے خیرافیت کی دعائیں کیجئے، اور اس کے بعد جب آپ جہاں ایئرپورٹ پہنچیں گے، اپنا سامان وغیرہ، آپ لیگیج وغیرہ جب آپ بورڈنگ کے لیے دے دیں گے، آپ فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل جو ہے، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، جو احرام کی نیت سے پڑھنا مسنون ہے، آپ وہ ایئرپورٹ پر ادا کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے، سورہ اخلاص۔ ٹھیک، یہ آپ نے 2 نفل پڑھ لی، خوب دعائیں کر لیجئے، لیکن ابھی آپ نے نیت نہیں کرنی، آپ فلائٹ کا انتظار کیجئے، بورڈنگ کارڈ آپ کو مل چکا ہوگا، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب دعائیں کرتے رہیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے گھر کی طرف لو لگا لیجئے، اور دنیا کی ساری خواہشات اور دنیا کی ساری باتوں سے اپنے ذہن کو بالکل ہٹا لیجئے۔ جب آپ جہاز میں سوار ہو جائیں اور جہاز فلائی کر جائے، پھر آپ
اس کے تھوڑی دیر کے بعد نیت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب آپ کو جہاز میں سرو کیے جاتی ہے ریفریشمنٹ وغیرہ، آپ اس کو استعمال کر لیجئے، اس سے فارغ ہو جائیے اور اس کے بعد آپ نیت کر لیجئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میقات آنے سے پہلے جب جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے، جب بھی آپ جاتے ہیں عمرے پر یا حج پہ، تو جب یہ والی فلائٹ ہوتی ہے عمرے کی یا حج کی، تو میقات آنے سے 20-25 منٹ پہلے آپ کو جہاز میں جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ملتی ہے سننے کو کہ میقات آنے والا ہے اور عمرے پر جانے والے افراد جو ہے وہ نیت کر لیں۔ جدہ آنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 20-25 منٹ پہلے میقات جو ہے وہ آتی ہے، اور پاکستان سے جاتے ہوئے میقات کا مقام یلملم کہلاتا ہے، اور اس کا اب نیا نام جو ہے وہ السعدیہ ہے۔ یہ سمندر کے اندر ایک مقام، ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، جس کا نام یلملم ہے۔ تو جب جہاز اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس سے پہلے یا کم از کم اس جگہ پر جو ہے وہ نیت جو ہے وہ اپنے عمرے کی کر لینی ہے۔ تو اس سے پہلے ہی کر لیجئے، تھوڑی دیر پہلے جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے آپ نیت کر لیجئے۔ نیت کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں، مرد اپنے سر کو کھول کر، یعنی سر ڈھکنا، کیونکہ احرام کی حالت میں آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کے لیے منع ہے نا، اور عورتیں تو ظاہر ہے کہ اپنا سر ڈھکے ہوئے ہوں گی مکمل طور پہ، انہوں نے اپنا لباس بھی ساتر پہنا ہوا ہوگا اور حجاب اور عبایا جو ہے انہوں نے لیا ہوا ہوگا، تو اس وقت آپ نیت کریں گے۔ نیت کے مختصر الفاظ ہیں، لبیک عمرہ، کہ اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اور ایک اور دعائیہ الفاظ بھی ملتے ہیں عمرے کی نیت کے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، آپ میرے لیے اسے آسان فرما دیجئے اور میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ نیت کرنا ویسے تو کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن حج اور عمرے میں جو ہے نا وہ زبان سے نیت کرنا سنت ہے۔ اگر کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور دل کا ارادہ کافی ہوتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ حج یا عمرے کی نیت جو ہے وہ زبان سے ادا کی جائے۔ نیت کرتے ہی آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئیں، اور نیت کرتے ہی مردوں کے لیے بلند آواز سے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھنا مسنون ہے، یعنی کہ سنت ہے، اور یہ زبان سے کہنا شرط ہے، زبان سے ادا کرنا لازمی ہے۔ کم از کم 1 مرتبہ تلبیہ کہنا جو ہے وہ فرض ہے۔ آئیے ہم سب بھی تلبیہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گھر کی با ایمان اور با سعادت حاضری بار بار نصیب کرے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور ساری نعمتیں آپ ساری بادشاہ آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ تلبیہ دراصل حاجی کا ترانہ ہے۔ تلبیہ کی ادائیگی دراصل ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا جواب ہے جو 4,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، اور آج صدیوں گزر جانے کے باوجود یہ تلبیہ، یہ پکار اور یہ الفاظ ایک مومن کو ابراہیم علیہ السلام کی اس تحریک، اس یعنی اس خالص اور سچی خدا پرستی کی تحریک سے جوڑ دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق استوار ہو جاتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وفا کا اور دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ تلبیہ مجھے اور آپ کو یہ یاد بھی دلاتی ہے کہ جب ہم اللہ سے یہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو پھر اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے حاضر کر دینا ہے۔
یعنی اللہ جس کام کا حکم دے، اللہ جس بات کا حکم دے، اللہ جس چیز کے لیے مجھے پکارے، میں اسی طرح لبیک کہنے والی بن جاؤں جیسے کہ میں اس وقت تلبیہ کہہ رہی ہوں۔ پورے شوق اور رغبت کے ساتھ تلبیہ پڑھیے، کیونکہ تلبیہ پڑھنا اس وقت سب سے زیادہ افضل عمل ہے جب تک کہ آپ طواف شروع نہیں کرتے۔ یہ تلبیہ جو آپ نے اس وقت پڑھنی شروع کی ہے، یعنی نیت کرتے ہی یہ آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے روک دینی ہے۔ اس وقت تک سب سے افضل عمل ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ تلبیہ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتی ہے کہ جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک یعنی تلبیہ پکارتے ہیں، اور جس کا ثواب تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا، درود ابراہیم بھی پڑھنا مسنون ہے۔ درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد درج ذیل دعا پڑھنا جو ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتی ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے آپ ہی کی پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ میں ایسا حج یا عمرہ کرنا چاہتی ہوں اور کرنے جا رہی ہوں، اے اللہ جس میں نہ ریا ہو، نہ کسی طرح کی شہرت کی طلب مقصود ہو۔ اب تلبیہ پڑھتے ہی آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئیں۔ اچھا، احرام آپ دیکھیے کہ کیسا فقیرانہ لباس ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اتنی سادگی کے ایک تہبند، ایک چادر اور چپل۔ مردوں کا لباس جو ہے وہ خصوصاً جو ہے وہ احرام کی ایک شکل کو ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے کہ تم اب تک تو جو کچھ تھے سو تھے، مگر جب خدا کے دربار میں تمہیں جاننا ہے تو اس طرح عاجز اور فقیر بن کر چلو، رنگین کپڑے اور آرائش اتار دو، درویشانہ لباس پہن لو، نہ موزے پہننے ہیں مردوں کو، نہ سر کو ڈھکنا ہے، نہ خوشبو لگانی ہے مرد اور خواتین کو، نہ بال بنانے ہیں، نہ کسی قسم کی زینت کرنی ہے۔ مرد اور خواتین کا جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے اس کو منع کر دیا گیا، اور ایسی حرکات تک سے منع کر دیا گیا جو اس سے متعلق ہوں۔ تو یہ سارے، جب انسان یہ سارے رنگ اختیار کرتا ہے، یہ عاجزی، یہ مسکینی، یہ فقیری، یہ امن پسندی، یہ کبر و غرور سے پاک جو ایک اس کا لباس ہے، جب انسان یہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر بھی پڑتا ہے۔ جب انسان کا ظاہر یہ ہوتا ہے تو باطن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اندر سے دل بھی فقیر بنتا ہے، کبر اور غرور نکلتا ہے، مسکینی پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی لذتوں میں پھنسنے سے جو ہمارے اوپر جو علائشیں، جو یہ اس نفس کے اندر جو ہمارے کبر و غرور پیدا ہو چکا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اللہ تعالیٰ اس احرام کے لباس کو پہنا کر ہمارے اندر سے وہ ساری چیزیں صاف کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، اور اللہ کی طرف بڑھنے کا شوق اور اس کی محبت اور وہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، ظاہر سے بھی اور اندر یعنی باطن سے بھی۔ اور جب اس کے ساتھ ساتھ وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو پھر آپ خود دیکھیے کہ پھر تلبیہ پڑھتے ہی انسان کے آنکھوں سے جو ہے وہ پھر آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت کی ایک عجیب دنیا ہے جو کہ آباد ہو جاتی ہے۔ سفر سے پہلے جب آپ گھر سے نکلیں یا سفر پر جانے کے لیے نکلیں، یا سفر کے دوران بھی ہو سکتا ہے کہ سفر کی مسنون دعائیں پڑھ لیجئے۔ دوران سفر زیادہ سے زیادہ اب تلبیہ پڑھتے رہیے، نیت کرنے کے بعد ذکر الہی اور دعائیں کرتے رہیے، کسی بھی طرح کی بے فائدہ کلام اور شکوے شکایت کو زبان پر نہ آنے دیجئے، کیونکہ سفر کے دوران بہرحال بہت سارے مراحل آتے ہیں جس میں مشقت بھی ہوتی ہے، جس میں انسان کو کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جو عام دنوں میں جس کی اس کو عادت بھی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے گھر جیسے ماحول میں نہیں ہوتے، لیکن بہرحال جب اللہ کی محبت کا سفر اختیار کیا اور اللہ کی طرف جانے کا سفر اختیار کیا ہے تو پھر کسی بھی طرح کا شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں آنی چاہیے، بلکہ وہ ساری مشکلات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اجر کا باعث ہوں گی۔
حرم پہنچنے کے بعد یعنی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اس کے بیچ کے بہت سارے مراحل آئیں گے کہ آپ جہاز سے اتریں گے، 4.5 یا 4 گھنٹے کا سفر ہوگا پاکستان سے جدہ کا، آپ جہاز سے اتریں گے، پھر آپ کے ایئرپورٹ کے مراحل ہوں گے، اس میں کافی وقت لگے گا، پھر اس کے بعد آپ اپنے ایئرپورٹ سے نکل کر مکہ کی جانب روانہ ہوں گے، اس میں بھی کافی وقت صرف ہوگا، اور عام طور پہ 10 سے 12 گھنٹے ہو جاتے ہیں ایک شخص کو گھر سے نکلے ہوئے جبکہ وہ مکہ پہنچتا ہے۔ ان سارے مراحل کو ہم یہاں پر سمیٹتے ہوئے اب آپ کو مکہ کی سرزمین پر لیے چلتے ہیں۔ ذوق اور شوق اور عظمت اور محبت اللہ کی اپنے اوپر طاری رکھتے ہوئے اور خوب عاجزی اختیار کرتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے شہر مکہ میں داخل ہوں۔ عاجزی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ جب اللہ کے دربار میں جائے تو وہ عاجز اور مسکین بن کر جائے۔ اپنے ہوٹل پہنچنے کے بعد آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے، فریش ہو جائیے، اگر تھکن ہے، نیند ہے تو سو لیجئے، کچھ کھانا پینا ہو تو ہلکا پھلکا کھا لیجئے، جو دوا لیتے ہیں، میڈیسنز لیتے ہیں وہ لے لیجئے، اور فریش ہو کر اور تازہ دم ہو کر، چاہے آپ 3-4 گھنٹے سو جائیں لیکن تازہ دم ہو کر پھر آپ عمرے کے لیے حرم شریف روانہ ہوں۔ حرم شریف روانہ ہونے سے پہلے اپنا ایک بیگ تیار کر لیجئے، جو کہ بہتر ہے کہ آپ پاکستان سے ہی تیار کر کے لے جائیں، جس کے اندر آپ مسنون دعاؤں کی کتاب رکھ لیجئے، اس کے علاوہ جو تسبیح طواف ہے، پانی کی بوتل ہے، ایک سفری جائے نماز ہے، اس طریقے کی جو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ اپنے ساتھ رکھ کر، کوئی دوا جو آپ لیتے ہو اگر وہ بھی لے لیجئے، اور کوئی چھوٹی موٹی سی ایسی کھانے کی چیزیں جیسے بسکٹ ہے یا کھجور ہے یا چنے ہیں، چاکلیٹ یا ٹافی، کوئی ایسی چیز کہ اگر آپ کو وہاں ضرورت پڑے، اگر آپ کی شوگر کا مسئلہ ہو اور اگر وہ لو ہونے لگے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ کے پاس چھوٹی موٹی سی چیزیں جو ہے وہ کھانے پینے کی موجود ہوں۔ اب خواتین خصوصاً اپنے بالوں کو کاٹنے کے لیے قینچی اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ اب آپ اپنی اس تیاری کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیے ہوٹل سے اور حرم شریف پہنچ جائیے۔ حرم شریف میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لیجئے کہ آپ کا وضو ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کر کے باوضو آپ حرم سے اندر داخل ہوں۔ بعض لوگ ہوٹل سے بھی وضو کر کے آتے ہیں، ظاہر ہے ریڈی ہو کر آتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو حرم کے قریب ہی جو واش رومز بنے ہوئے ہیں خواتین کے بھی مرد حضرات کے بھی، وہاں سے بھی آپ اپنے وضو کو تازہ کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر مسجد حرام میں داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے میں اس مسجد میں داخل ہو رہی ہوں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے، اور اس کے ساتھ یہ بھی نیت کیجئے کہ اے اللہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں اتنی دیر کے لیے میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو 1,00,000 اعتکاف کا اجر ملتا رہے گا جب تک کہ آپ حرم میں موجود رہیں گے۔ حرم کی حدود میں ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 گنا ہے، اسی طرح ہر گناہ جو ہے وہ بھی 1,00,000 گنا ہے، لہٰذا گناہوں سے کثرت مطلب نہ ہونے پائے، گناہوں سے یعنی سختی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کی نیکیوں کا اجر جو ہے وہ بڑھتا چڑھتا رہے، یعنی 1,00,000 گنا جب ایک نیکی کا ہے تو آپ سوچئے کتنا زبردست موقع ہے ہمارے لیے نیکی کمانے کا۔ حرم میں داخل ہونے کے بعد آپ سیدھا چلتے چلے جائیں گے اور ایک لمبا فاصلہ اندر سے طے کرنے کے بعد بالآخر آپ کو سیڑھیاں نظر آئیں گی جن سے نیچے اترنے کے بعد آپ مطاف میں یعنی صحن کعبہ میں داخل ہو جائیں گے جہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ تلبیہ ورد زبان رہنا چاہیے، مردوں کے لیے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، اگرچہ کہ اب اس کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا، اس سنت کو اثر نو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھتے رہے لیکن کثرت سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حرم میں داخل ہوں۔ اب آپ کا دوسرا کام ہے وہ ہے طواف، عمرے کا دوسرا رکن طواف کرنا۔ طواف کی تیاری کے لیے دیکھ لیجئے کہ آپ باوضو ہیں، سطر مکمل ڈھانپا ہونا ضروری ہے، طواف عمرہ سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے اور مرد حضرات جو ہے وہ استباء کر لیں گے، یعنی کہ سیدھا بازو اپنی چادر سے باہر نکال لیں گے۔ استباء جو ہے وہ ہر اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی کی جائے، یعنی کہ عمرے کا طواف یا طواف اس کے علاوہ جو طواف زیارت ہے اس میں تو بہرحال استباء نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو عام لباس میں کیا جا رہا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ مرد حضرات نے جو ہے وہ استماع کر لیا، اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ طواف کے دوران کون کون سے کام ہیں جو کرنا جائز ہیں۔ طواف کے دوران ضروری بات کر سکتے ہیں، اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہو، جیسے کہ طبیعت ٹھیک نہ ہو یا واش روم جانا پڑے، وضو ٹوٹ جائے یا کوئی اور ایسا ہی شرعی عذر ہو، تو وقفہ بھی درمیان میں کیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں وقفہ طواف کے چکروں کے درمیان نہیں کرنا چاہیے۔ دل سے بھی دعائیں کر سکتے ہیں، زبانی بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اور کتابوں میں یا جو آپ کے پاس دعاؤں کی کتابیں یا دعاؤں کے کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر بھی دعا اور ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن دعائیں پڑھیں نہیں بلکہ دعا کریں۔ طواف قدوم یا عمرے میں استباء اور رمل کیا جاتا ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کندھوں کو تھوڑا سا اچکا کر تھوڑا سا تیز تیز چلنا، یہ صرف اور صرف 3 چکروں میں طواف کے کرنا جو ہے وہ رمل، یہ سنت ہے۔ اور خواتین احرام کی حالت کے علاوہ جو ہے وہ جب طواف کریں، یعنی عمرے کے طواف کے بعد، تو اس میں وہ طواف میں نقاب بھی لگا سکتی ہیں، جو کہ اس سے پہلے ان کے اوپر منع تھا۔ طواف میں ممنوعات کون کون سے ہیں؟ بے فائدہ کلام کرنا، وضو کے بغیر یا ناپاکی کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں طواف کرنا، حتیم کے اندر سے گزر کر طواف کرنا یا حتیم میں جا کر نماز پڑھنے لگنا طواف کے درمیان، یہ بھی ممنوع ہے۔ خواتین کے لیے استباء اور رمل کرنا ظاہر ہے کہ ممنوع ہے، اور خواتین کا سطر بشمول سر کے بال ڈھکے ہوئے نہ ہونا، یہ بھی ممنوع ہے۔ اس میں طواف کے بہت سارے پھر مسائل آتے ہیں کہ کتنی دیر آپ کا سطر کھلا رہا تو پھر اس کا ازالہ یا اس کا جو کفارہ ہے وہ پھر مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ طواف کے آغاز سے پہلے آپ نے تو تلبیہ پڑھنی بند کر دی، اور حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر یا اس سے بس ایک آدھ قدم پہلے آپ طواف کی نیت کر لیجئے۔ نیت کیا ہے؟ اچھا، رخ جو ہے یا منہ جو ہے آپ کا کعبہ کی طرف ہی ہوگا، بیت اللہ کی طرف ہوگا، اور نیت کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیوں سے چھونے کا اشارہ کیجئے، یہ اشارہ جو ہے وہ استلام کہلاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، طواف کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں پر میرا خیال ہے کہ اس بات کو شاید یہاں پر ہم نے مینشن ہو سکتا ہے نہ کیا ہو تحریری طور پر۔ طواف کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود سے ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ یا بیت اللہ جو ہے، اس کے 4 پلرز یا 4 رکن یا 4 کونے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا جو کونا ہے وہ کہلاتا ہے رکن اسود، جس میں حجر اسود نصب ہے۔ اس کے بعد والے 2 کونے، ایک رکن عراقی کہلاتا ہے، ایک رکن شامی کہلاتا ہے، اور تیسرا جو کہ حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ یہ 4 کونے ہیں، لیکن طواف شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ رکن اسود سے کرتے ہیں، جہاں حجر اسود نصب ہے، جو جنت کا ایک پتھر ہے اور جو جنت سے آیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اس کو یہاں نصب کیا تھا۔ حجر اسود کے بوسے یا بوسے کے اشارے سے، جس کو استلام کہتے ہیں، اس سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ 4 کونوں میں سے کون سا کونا ہے جہاں پر حجر اسود نصب ہے؟ تو اس کے لیے ایک نشانی تو یہ ہے کہ غلاف کعبہ جو سیاہ رنگ کا ہے، اس کا وہ کونا پورے کونے کے اوپر جس میں حجر اسود نصب ہوتا ہے، اس پورے کونے پر گولڈن کلر کے جو پھول ہیں یا کڑھائی ہے وہ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کونے پر کڑھائی نہیں ہوتی، گولڈن کلر کی کڑھائی۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ حجر اسود جس کونے میں نصب ہے، اس کے بالکل سامنے مقابل جو مسجد کی حرم کی جو عمارت ہے، وہاں گرین لائٹس لگی ہوتی ہیں اور ہر فلور پہ لگی ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کے لیے لگائی گئی ہیں کہ اس کی سیدھ میں حجر اسود واقع ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حجر اسود آپ کے سامنے ہوگا، آپ اس کے بالکل سامنے ہوں گے، اور اگرچہ کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو رش کی وجہ سے، اور آپ کی پشت پر جو ہے وہ گرین لائٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پیچھے گرین لائٹ ہے، اگر آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے ہیں۔ اب آپ نے یہ نیت کر لی جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کی ہے، اور آپ نے حجر اسود کے بوسے کا اشارہ لینا ہے، اپنی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے اس کو
चूम भी सकते हैं और नहीं भी चूमे तो भी कोई हर्ज नहीं, और एक हाथ की हथेलियों से भी किया जा सकता है और दोनों हाथ की हथेलियों से भी छूने का इशारा किया जा सकता है। ये हजर अस्वद के इस्तेलाम की शक्ल है। यूं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये तरीका भी मिलता है और आपने बोसा लेकर भी हजर अस्वद का अपना जो तवाफ है वो शुरू किया है। लेकिन इस वक्त जबकि आप एहराम की हालत में होते हैं, आपको जिस्म या लिबास पर खुशबू नहीं लगनी चाहिए, तो इस वक्त बोसा लेने से इज्तिनाब कीजिए अगर मौका मिल भी जाए तो, इसलिए कि हजर अस्वद पर, रुकने यमानी पर, मुल्तजिम पर, हरम की दीवारों पर बहुत तेज खुशबू जो है वो लगाई जाती है। तो उस मौके पर अगर आप बोसा लेंगे या छुएंगे तो आपके हाथों पर भी लगने का अंदेशा है। तो लिहाजा दूर से बोसे का इशारा या इस्तेलाम कर लीजिए और तवाफ का आगाज कीजिए। अच्छा, तवाफ अल्लाह के घर के गिर्द 7 चक्कर लगाने का नाम है। इसके पहले चक्कर की जो इब्तिदा है ये बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के और या फिर सिर्फ अल्लाहु अकबर कहकर और हजर अस्वद के बोसे या इस्तेलाम से होती है। और इसका जब आखिरी चक्कर मुकम्मल होगा तब भी आप बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहेंगे और बोसा या इस्तेलाम करेंगे। ठीक है, यानी 7 चक्कर में 8 इस्तेलाम होंगे और 8 मरतबा ही आप बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहेंगे। तवाफ जो है वो अल्लाह के घर के गिर्द, जैसे मैंने कहा, चक्कर लगाने का नाम है। और इसके ऐन ऊपर बैतुल मामूर है जो कि फरिश्तों का काबा है और हर वक्त 70,000 फरिश्ते उस काबे का तवाफ करते हैं। बैतुल्लाह वो जमीन पर वो मकाम है जिसे अल्लाह ने अपना घर करार दिया है, जिसको अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर हर वक्त अल्लाह ताला की अनवार की बारिश होती है। आपको मालूम होगी वो हदीस भी जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि हरम के अंदर 120 नेकियां हैं, जो 120 अल्लाह की रहमतें हैं जो हर वक्त बरसती रहती हैं। उसमें से 60 रहमतें उन लोगों के लिए हैं जो कि तवाफ करते हैं इस घर का, 40 रहमतें उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, और 20 रहमतें उन लोगों के लिए हैं जो इस घर को अल्लाह के मोहब्बत के साथ देखते रहते हैं। तो ये तवाफ़े काबा अल्लाह से वालिहाना मोहब्बत का इजहार है। और इस बात की कोशिश कीजिए कि जैसे मैं दुनिया में और हरम में जाकर अल्लाह के घर का तवाफ करके उससे मोहब्बत का मुजाहिरा करती हूँ, मेरी पूरी जिंदगी भी अल्लाह की मोहब्बत के ऐसे ही गिर्द घूमे। मेरी जिंदगी का हर मामला छोटा या बड़ा, उसमें अल्लाह की मोहब्बत ही पेश नजर रखूं। तो तवाफ के आगाज हमने कर दिया। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के काबा शरीफ को बाएं तरफ रखते हुए तवाफ शुरू कर दें। औरतें रमल नहीं करेंगी, मर्द 3 चक्करों में रमल कहेंगे और हतीम के बाहर से तवाफ किया जाएगा। हतीम वो हाफ सर्कल या डी है, डी नुमा जो हिस्सा है जो कि बैतुल्लाह के साथ ही एक आपको छोटी दीवार नजर आती है, ये भी बैतुल्लाह का या खाने काबा का हिस्सा है। इसके बाहर से तवाफ किया जाता है, इसके अंदर से नहीं किया जाएगा। तवाफ करते हुए क्या पढ़ना है, कौन सी दुआ करनी है? तीसरा कलमा, चौथा कलमा, कुरान की तिलावत या कोई भी मसनून या कुरानी दुआएं देखकर या जबानी पढ़ी जा सकती हैं। तीसरा कलमा पढ़ना अफजल है। लेकिन जब आप तवाफ करते करते हजर अस्वद से पहले वाले कोने यानी रुकने यमानी पर पहुंचेंगे तो वहां पर ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह मैं आपसे दुनिया और आखिरत में दरगुजर और आफियत का सवाल करती हूँ। ये रुकन यमानी वो मकाम है जो कबूलियत दुआ का खास मौका है, खास जगह है, और यहाँ हर वक्त 70 फरिश्ते तवाफ करने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। फिर रुकन यमानी पर ये दुआ पढ़ते हुए इसी के साथ आपको रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ते हुए हजर अस्वद के कोने तक पहुंच जाना है। और ये दुआ की कबूलियत क्योंकि खास जगह है, अगरचे कि पूरे तवाफ में ही दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलता है कि आपने खास तौर पर यहाँ ये जामे दुआ मांगी क्योंकि ये खास तौर पर दुआ की कबूलियत की जगह है। इसी तरह चलते हुए आप हजर अस्वद के सामने पहुंच जाएंगी, एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। मर्द हजरात 3 चक्कर के बाद रमल बंद कर देंगे और बाकी 4 चक्कर अपनी आम रफ्तार से चलेंगे। और जब तमाम तवाफ मुकम्मल होगा तो उसके बाद मर्द हजरात जो है वो इस्तिबा भी खत्म कर देंगे, यानी कि सीधा कंधा जो है वो ढक लेंगे। इसी तरह आपने 7 चक्कर लगाने हैं, यानी कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर हजर अस्वद के इस्तिलाम से
اور آپ نے طواف کے چکر کا آغاز کرنا ہے، رکن یمانی پر جو دعا ہے مسنون وہ پڑھنی ہے، پھر حجر اسود تک آتے ہوئے دعا پڑھنی ہے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اگلا چکر شروع کرنا ہے۔ اسی طرح 7 چکر مکمل ہوں گے، اور 8واں استلام اور 8ویں مرتبہ جب ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو ہمارے 7 چکر مکمل ہو کے طواف کا یہ حصہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اب کیا کرنا ہے، آپ کو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے، یہ بھی طواف کا لازمی حصہ ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، جب تک طواف مکمل نہیں ہوتا، جب تک آپ 2 رکعت نفل یا واجب جو ہے ادا نہیں کر لیتے، چاہے وہ آپ دن میں کتنی بار ہی طواف کریں، یہ 2 رکعت ہر طواف کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ 7 چکر لگانے کا نام ایک طواف ہے، یعنی ایک طواف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ چکر لگا لیا، نہیں، جب 7 چکر مکمل ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے ہم نے ایک طواف کیا ہے۔ اب یہ 2 رکعت نماز جو آپ نے واجب پڑھنی ہے، یہ کہاں پڑھیں گے؟ یہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، لیکن وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مسجد میں کسی بھی جگہ یا مقام ابراہیم سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائے جہاں کھلی جگہ ہو، رش نہ ہو طواف کرنے والوں کا۔ جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس جگہ پر نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ان کو بھی مشکل ہوتی ہے جو لوگ طواف کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے کو بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو پیچھے جا کر کھلی جگہ پر خواتین الگ نماز پڑھیں اور مرد حضرات الگ پڑھیں۔ خاتون جو ہے وہ مرد کے برابر، چاہے اس کا محرم ہی کیوں نہ ہو، برابر میں کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کریں، اس طرح مرد کی نماز نہیں ہوتی۔ تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، یہ سنت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ اس کے بعد ملتزم پر جانا افضل ہے۔ ملتزم کا مطلب ہے کہ وہ دیوار جو کہ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا ایک چھوٹا سا دیوار کا حصہ ہے، اسے ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کا مطلب ہوتا ہے چمٹنے کی جگہ۔ یہاں مرد حضرات تو چمٹ کر دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن خواتین کو دور رہ کر ہی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے دامن کی طرح ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے دامن سے لپٹ کر کچھ مانگتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے، تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اسی طرح حجر اسود کا استلام جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے تو دونوں ہی داہنے ہاتھ ہیں، یہ تشبیہاً بتایا گیا ہے ہمیں حدیث میں، تو لہٰذا یہ جب ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، استلام کرتے ہیں ہر چکر میں، تو ہم اللہ سے وفاداری کا اور اللہ سے محبت کا اور اس کے ساتھ اس کی اطاعت کا ہر چکر میں گویا عہد کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ اب ملتزم سے آنے کے بعد اب آپ نے طواف بھی کر لیا، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، ملتزم پر دعا کر لی، اب آب زمزم پیجئے۔ اس موقع پر آب زمزم پینا سنت ہے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے اور پیٹ بھر کر پینا سنت ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ دعا ہمیں کتابوں کے اندر ملتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس کے علاوہ بھی آپ جب زمزم پیئیں ضرور دعا کیجئے، کیونکہ زمزم پیتے ہوئے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور زمزم آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا پانی ہے جس میں غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ بھی ہے۔ آب زمزم کی فضیلت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیک مقصد کے لیے بھی زمزم پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے اگلے مرحلے پر جانا ہے، اور وہ ہے سعی کرنا۔ عمرے کا ایک بڑا اور اہم کام اور عمرے کی تکمیل کی طرف لے جانے والا بس یہ کام ہے، اور یہ ہے سعی، صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی۔ اس پر روانہ ہونے سے پہلے آپ نواں استلام کر لیجئے۔ تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، استلام اسی طرح ہوگا، دور سے حجر اسود کے بوسے کا اشارہ کیجئے اور صفا پہاڑی کی طرف چلیے۔ صفا کی طرف جانے کے لیے بورڈز لگائے گئے ہوتے ہیں، ایرو لگائے گئے ہیں جس سے نشاندہی کی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے۔ اردو میں، انگلش میں، عربک میں اس پر رہنمائی کے لیے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے صفا کی طرف جائیے، اور صفا کی طرف جاتے ہوئے یہ الفاظ کہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، نبدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ ہم بھی اسی سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ نے ابتدا کی، یعنی اللہ نے قرآن میں صفا اور مروہ کا جب ذکر کیا تو پہلے صفا کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کا آغاز صفا سے فرمایا۔
सफा एक पहाड़ी है और मरवा भी एक पहाड़ी है, और ये दोनों पहाड़ियां हमें हजरत हाजरा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती हैं। हजरत हाजरा की अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत, अल्लाह की फर्मा बरदारी, उस पर तवक्कुल, उसकी रजा पर राजी होना, सारे असबाब और वसाइल को ना देखते हुए भी महज अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए वो यहाँ कयाम कर रही थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बंदी की इस मोहब्बत को, इस तवक्कुल को कैसा कबूल फरमाया कि कयामत तक उस सही को, उस दौड़ धूप को जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए की थी, अल्लाह ने मनासिक हज और उम्रे का अपनी मोहब्बत के इजहार का जरिया बना दिया। तो सफा पर पहुंचकर आपने क्या करना है? सफा पहाड़ी पर थोड़ा सा बुलंदी पर जाके खड़ा होना है। वैसे अब ये इसकी जो हिस्सा है वो उन्होंने कवर कर दिया है, थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ बाकी है। सफा पर आप खड़े हो जाएंगे और सही जो है वो सफा से शुरू होगी और मरवा पर इसका एक चक्कर मुकम्मल होगा। मरवा से करेंगे दूसरा चक्कर शुरू, तो सफा पर आके दूसरा चक्कर मुकम्मल होगा। यानी सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने का नाम सही है। लेकिन सफा से मरवा और मरवा से सफा एक चक्कर नहीं होगा, बल्कि सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा दूसरा चक्कर। तो आगाज जो है वो सफा से होगा पहले चक्कर का, और 7वें चक्कर का इख्तिताम मरवा पर होगा। सफा पहाड़ी पर पहुंचकर किबला रुख खड़े हो जाइए। वहां से आपको खाने काबा, हजर अस्वद की बिल्कुल सीध में आपको बैतुल्लाह नजर आ रहा होगा। हाथ उठाकर दुआ कीजिए। दुआ के ये अल्फाज जो कि सुन्नत है, पहले 3 मरतबा इनको अदा कीजिए और उसके बाद अपनी खूब दुआएं मांगिए। इसमें कोई जल्दी नहीं कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। ये कलिमात और इससे पहले 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना, सफा पर भी पहुंचकर और मरवा पर भी पहुंचकर, ये एक मुश्तरक दुआ है जो आपने दोनों जगह किबला रुख करनी है। और इसके बाद आप अल्लाह की हम्दो सना करें और खूब दुआएं मांगे। फिर इसके बाद आप मरवा से रवाना होंगे, सफा से रवाना होंगे मरवा की तरफ। सब्ज लाइटें आएंगी दरमियान में। मर्द हजरात यूं समझने कि थोड़ा तेज चलेंगे आम मामूल से, लेकिन खवातीन आम रफ्तार से चलेंगी। सही के दौरान यानी सफा और मरवा के दरमियान में जब हम दौड़ चल रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो उस वक्त आप तकबीर, तहलील, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, चौथा कलमा, तीसरा कलमा और अल्लाह का जिक्र और दुआएं जो चाहे वो कर सकते हैं। अपनी जुबान में भी दुआएं मांग सकते हैं, तवाफ के अंदर भी और सही के अंदर भी। जी, इसके बाद आप मरवा पहुंच जाएंगे। यही अमल यहाँ पर होगा। किबला रुख खड़े होंगे जिस तरह सफा पर खड़े हुए थे, और वही दुआएं मांगेंगे। इस तरह सही का एक चक्कर मुकम्मल होगा। इसी तरह आपने 7 चक्कर, 7 फेरे मुकम्मल करने हैं, और हर फेरे में सफा और मरवा पर पहुंचकर इसी तरह हाथ उठाकर किबला रुख दुआएं मांगे। मरवा से आपको खाने काबा नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको सफा से नजर आएगा। जी प्यारी बहन, नमाज असर का टाइम हो गया है। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम भी जल्द ही मुकम्मल होने वाला है। सही मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर 7वें चक्कर पर ब्रेक ले सकते हैं 5 मिनट की। ये तो फिर हम आपको हमारी होस्ट बताएंगी। यहाँ हम अपने उम्रे को की तकमील की तरफ चल रहे हैं। 7वां फेरा मरवा पर खत्म होगा, सही मुकम्मल होगी। यहाँ पर किबला रुख खड़े होकर दुआएं कीजिए। सही के चक्कर के बाद 2 नफिल पढ़ना मसनून नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ लें, लेकिन ये उम्रे का हिस्सा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपका एक काम जो है उम्रे का, बस वो बाकी रह गया है, और वो बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही आसान है। हलक करना या कसर करना, ये उम्रे का आखिरी काम है। मर्द पूरे सर के बाल या तो मुंडवाएं, यानी हलक करवाना इसको कहते हैं, या अपने पूरे सर के बालों में से वो 1 से 1.5 इंच या 1 पोर के बराबर जो है वो बालों को कतरवाएंगे। अगर पहले उम्रा किया था और सर मुंडवाया था मर्द हजरात ने, तो दोबारा भी इस तरह उस तरह फरवाना होगा। खवातीन उंगलियों के 1 पोर के बराबर सारे बालों या कम से कम चौथाई बालों में से कटवा लें। एक दूसरे के बाल भी काट सकते हैं। बेहतर यह है कि पहले अपने काट लीजिए, उसके बाद अपने जो साथी हो उनके बाल काट लीजिए, क्योंकि ये एहराम से बाहर आने का वक्त है। लेकिन इससे पहले कि आप अपने बाल काटें, इससे पहले आपने कोई नाखून वगैरह नहीं काटने हैं, ठीक है? या किसी दूसरे, इससे पहले आपने यानी सही के दौरान में किसी के बाल नहीं काटने। जब आपकी सही मुकम्मल हो गई, उस वक्त आप अपने बाल काटेंगी और फिर दूसरों के काटेंगी। सही के दौरान में अपने या दूसरों के बाल
بال نہیں کاٹنے، نہ کوئی ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں، کیونکہ اس وقت تک آپ کی پابندیاں چلتی رہیں گی تک کہ آپ اپنے بالوں کو نہیں کاٹ لیتی۔ بال کاٹتے ہوئے خواتین اپنے پردے کا اہتمام ضرور کریں، اپنے بالوں کو ایک دم سامنے کھول کر جو ہے وہ نہیں کاٹیں، بلکہ اپنے حجاب کے اندر رہتے ہوئے احتیاط کے ساتھ بالوں کو کاٹیے۔ الحمدللہ یہاں پر عمرہ مکمل ہو گیا اور احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمرے کو، اس سفر کو قبول فرمائے۔ اور وہ جو بات ہے نا کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اس کی خوب حمد و ثنا کیجئے۔ اس کے کرم کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم کسی بھی لائق نہیں تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کے دیدار کی اور عمرے کی سعادت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد ہم روانہ ہوتے ہیں مدینہ طیبہ کی جانب۔ اگرچہ کہ آپ اس دوران جب تک مکہ میں مقیم رہیں گی، اگر عمرہ کرنا چاہیں تو آپ مسجد عائشہ یا مسجد جیرانہ سے جا کر نیت کر کے آئیں گی اور پھر آپ عمرہ کر سکتی ہیں۔ مدینہ منورہ کے سفر کی جانب ہم بڑھتے ہیں آگے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 10 منٹ میں اس کو مکمل کر لیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری اور مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود و سلام پڑھنا، یہ سارا سال ہی بہترین پسندیدہ عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اگرچہ کہ یہ مکہ یعنی زیارت مکہ یا عمرے یا حج کے ارکان کے یا ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے، لیکن سفر حج ہو یا سفر عمرہ ہو، اس میں عمرے یا حج کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل جو سعادت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری ہے۔ اور ایک مسلمان اتنی دور جائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر اور سلام پیش کرنے سے محروم رہ جائے، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معنوی وجود جو ہے وہ موجود ہے، اور اس شہر مدینہ کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پھوٹتی ہوئی شہادتوں کا جو ہے وہ مظہر ہے، اور جگہ جگہ ہمیں اس کے نظارے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہیں، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ۔ مدینہ طیبہ ہجرت گاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازے کھولے جب مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ یہ وہ شہر ہے جہاں آپ نے اپنی مسجد کو خود تعمیر کیا۔ یہ مدینہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ تجویز فرمایا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں تمام غزوات جو ہے وہ ہوئے، اور اس شہر نے دست و بازو کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا ساتھ دیا۔ یہاں قرآن پاک کا بیشتر حصہ نازل ہوا، قرآن پاک کی جمع و تدوین ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیامت قیام گاہ ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد واقع ہے۔ مدینے کی زیارت پر جاتے ہوئے مدینے کی حاضری کے لیے نیت کا استحضار کر لیجئے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا یعنی اس کی زیارت سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اس کا سفر اختیار نہ کیا جائے۔ 3 مساجد کے علاوہ 3 مسجد کے لیے یہ سفر اختیار کیا جا سکتا ہے اس کی زیارت سے ثواب حاصل کرنے کا۔ نمبر 1 مسجد نبوی، نمبر 2 مسجد حرام، اور تیسری مسجد اقصی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں مساجد میں جا کر اپنے حضور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مسجد اقصی کو بھی آزادی نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو وہاں غلبہ اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ مدینہ منورہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کی یہ فضیلت ہی کچھ کم نہیں کہ اس کی حرمت کا تعین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مدینہ بھی مکے کی طرح حرم ہے، یعنی یہاں پر کوئی بھی درخت کاٹنا، شکار کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا سختی کے ساتھ منع ہے۔
آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات ابھی ہم دیتے ہیں، اپنی بات کو جیسے ہی مکمل کرتے ہیں ہم سوالات لے لیں گے۔ مدینے میں جاتے ہوئے بعض مرتبہ جا کر انسان کو بعض مرتبہ کچھ مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ جا کر بیمار ہو جاتے ہیں، آب و ہوا کے تبدیلی کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی وائرل ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو ہوٹل دور مل جاتا ہے، کبھی آپ کو ہوٹل میں بہت دیر باہر کھڑا رہنا پڑتا ہے، آپ کے کمروں کے تعین میں مشکل آتی ہے، کبھی کوئی اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو مدینے میں مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے اور مدینے میں موت تک مستقل قیام کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز خود شفاعت فرمائیں گے۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں وہاں رہتے ہوئے کسی بھی تکلیف کو پھر ہمیں تکلیف محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مدینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اور یہاں طاعون کی بیماری کبھی نہیں پھیلے گی، اور قیامت کے قریب ایمان مدینے میں سمٹ کر اسی طرح آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے۔ اچھا، 40 نمازیں ادا کرنے کی جو فضیلت والی حدیث ملتی ہے یہ ضعیف ہے۔ اگر آپ کو 40 نمازیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے زیادہ کا موقع مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنے بھی آپ کے پیکج میں یا آپ کے عمرے کے یا سفر میں یا حج کے سفر میں جو ایام بھی آپ کے مدینے کے قیام کے، اس میں کوشش کریں کہ ہر نماز وہاں پڑھیں۔ تو 40 نمازیں کوئی خاص طور پہ ہمیں کسی مستند اور صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ ہاں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے نمازیں وہاں پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح مدینے کے حوالے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے قریب مدینے میں ایمان سمٹ کر اس طرح واپس آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں برکت کی دعا فرمائی، یا اللہ مکے کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی مدینے کو اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ تو مدینے میں رہتے ہوئے خریداری بھی کر سکتے ہیں، اور اس نیت سے کریں کہ یہ مدینے والوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر والوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ خریداری کا بھی ثواب ملے گا۔ مدینہ جاتے ہوئے یا اس سے پہلے آپ نے بلکہ جانے سے پہلے کوشش کرنی ہے، اگر آپ عمرے پر روانہ ہونے والی ہیں تو آپ کو جیسے ہی ویزا ملتا ہے آپ نے نسک اپلیکیشن کے ذریعے ریاض الجنہ کی حاضری کا پرمٹ حاصل کرنا ہے۔ نسک ایک ایپ ہے جو سعودی ایپ ہے، اور یہ اب لازمی ہے کہ جو شخص بھی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام پیش کرنے کے لیے اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے جانا چاہے تو وہ اس اپلیکیشن سے گورنمنٹ کا پرمٹ حاصل کرے گا، اپوائنٹمنٹ حاصل کرے گا، اور اسے دکھا کر ہی وہ پھر ریاض الجنہ میں نفل کی ادائیگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر وہ داخل نہیں ہو سکتا، ریاض الجنہ میں نہیں جا سکتا، مسجد نبوی میں جانا اور نماز پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جو اپوائنٹمنٹ آپ کو ملے گا اس پر آپ نے وقت جو دیا ہوا ہوگا اور جو گیٹ نمبر دیا ہوگا آپ نے وہاں پر اس وقت پر پہنچ جانا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی پہنچ جانا ہے، لائن میں لگ جانا ہے، بہت لمبی لائنیں ہوں گی، بہت لمبی قطاریں ہوں گی، اور آپ نے درود کثرت کے ساتھ پڑھتے ہوئے صبر کے ساتھ انسٹرکشنز جو وہاں دی جا رہی ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ریاض الجنہ میں جا کر سلام پیش کرنا ہے اور نوافل کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس پر اپوائنٹمنٹ لیے بغیر آپ ریاض الجنہ نہیں جا سکتے۔ خواتین اور مرد دونوں کے لیے نسک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اور اپنا ویزا نمبر ڈال کر، اپنا ای میل نمبر ڈال کر آپ جو ہے وہ یہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ دوران سفر جب آپ مدینہ جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو تازہ کیجئے، درود و سلام کا کثرت کے ساتھ ورد کیجئے، دوران سفر بھی اور مدینے کے قیام کے دوران بھی سب سے افضل ہے کہ آپ کثرت سے درود و سلام پیش کیجئے۔ سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ کیجئے دوران قیام مدینہ تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ اچھی طرح مدینے کی جو تاریخ ہے اس کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے عام مسجد کی بنسبت، اور مسجد نبوی میں 1000 نماز کا ثواب ہے عام مساجد کی بنسبت۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں، سب سے پہلے وہی ادب جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ بسم اللہ کر کے داخل ہوں، دایاں قدم رکھیے
اور دعا کیجئے. جب کسی مسجد میں داخل ہو تو دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ یہ دعا مانگے, یا اللہ میرے لیے اپنی جنت, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا مانگے, اللہم انی اسألک من فضلک, یا اللہ میں آپ کے فضل کی طالب ہوں. دایاں پاؤں اندر رکھیے اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے بھی اعتکاف کی نیت کر لیجئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے تحیت المسجد ادا کرنی چاہیے. اچھا, اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جب آپ مدینہ پہنچ جائیں تو پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ نہا دھو کر اور بہتر سے بہتر جو آپ کے پاس لباس ہے, اور اگر نیا لباس ہے تو مرد حضرات سفید لباس پہنے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. اور خواتین سفید بھی پہن سکتی ہیں, اور ابایا کیونکہ وہ تو پہنے ہوں گی لہٰذا ان کا لباس کا اتنا جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے. تو مرد حضرات سفید لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو اور پورے آداب کے ساتھ داخل ہو. اور خواتین اپنے مخصوص دروازوں کے ذریعے داخل ہوں. وہ دروازے جو ہیں, آپ جب حرم میں مسجد نبوی میں جائیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کن دروازوں سے خواتین اندر داخل ہوتی ہیں, انہی دروازوں سے خواتین مسجد نبوی میں جا سکتی ہیں. یعنی مسجد نبوی میں مردوں کے اور خواتین کے نماز پڑھنے کے راستے اور دروازے بالکل الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان مخصوص دروازوں سے اندر جائیے اور آپ سب سے پہلے تحیت المسجد 2 رکعت جو ہے وہ ادا کیجئے. جب بھی مسجد میں جائیں اور جس مسجد میں بھی جائیں اس کا حق ہے کہ 2 رکعت تحیت المسجد ادا کی جائے. اب آتا ہے ریاض الجنہ کی فضیلت. اچھا, ریاض الجنہ جو ہے وہ ہے کیا, پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسجد نبوی میں شامل جو مقامات ہیں جو خود مسجد نبوی کے اندر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ, ریاض الجنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور مبارک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے, اصحاب صفہ کا چبوترا, حضرت فاطمہ کا حجرہ, ازواج مطہرات کے حجرے, اور 8 اہم ستون جو ریاض الجنہ میں واقع ہیں, یہ مسجد نبوی کے اندر شامل آنے والی جو زیارات ہیں یہ وہ زیارات ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ریاض الجنہ کس کو کہتے ہیں. ریاض الجنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے گھر اور منبر کے درمیان, ٹھیک ہے, گھر میں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ کے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے, روضۃ من ریاض الجنہ. آپ کو اس کا ایک ہلکی سی تصویر یہاں نظر آ رہی ہے, ما بینا و بینا منبر, ٹھیک ہے, میرے ما بینا بیتی و منبر, یعنی میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ریاض الجنہ جب آپ اس کے اندر جائیں گی, اسی کے لیے اپوائنٹمنٹ آپ کو لینا ہے. یہ بہت چھوٹی جگہ ہے, زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے, اور اس میں بھی انہوں نے کچھ حصے کو پارٹیشن کر کے خواتین کا علیحدہ اور مردوں کا علیحدہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس مختصر سی جگہ ہے, لیکن اور وقت بھی مختصر ہوتا ہے. آپ پرمٹ کے ذریعے وہاں جائیں گی اور وہاں جا کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرنا ہے, بہت زیادہ ادب کے ساتھ درود پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ, اور 2 نفل کا موقع اگر مل جاتا ہے تو وہ ادا کرنا ہے. بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے 4, 6, 10 نفل پڑھے, تو ایسا نہ کیجئے, اس لیے کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. 2 نفل پڑھ کے ایثار کا مظاہرہ کیجئے تاکہ آپ کی کوئی دوسری بہن جو ہے وہ بھی نوافل کی ادائیگی کر سکے. اچھا, جب کوئی شخص اس جگہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور یہ بھی موجود ہے کہ یہ حصہ جنت میں جو ہے وہ قیامت کے دن چلا جائے گا. زمین کا یہ حصہ دراصل جنت کا حصہ ہے, جنت کا باغ ہے, اور یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو جب ریاض الجنہ جائیں تو یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ, جب آپ نے مجھے ایک بار اس جنت میں داخل کر دیا ہے تو اب کبھی مجھے اس سے نہ نکالیے گا, اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے مجھے روز محشر جنت میں داخل فرما دیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں جب آپ روضہ مبارک پر جاتے ہیں تو وہاں پر حاضری اور سلام پیش کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. تھوڑی سی یہاں پر مس پرنٹنگ ہے, یہ روضہ مبارک ہے جس کو تھوڑا سا پرنٹنگ میں شہر مبارک لکھ دیا, اور حاضری میں ایک نقطہ لگا ہوا ہے, یہ خواہ نہیں ہے, ہاں ہے. ٹھیک ہے,
تو روضہ مبارک پر جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو وہ حصہ جو ہے جس میں روضہ مبارک کی سنہری جالیاں جو آپ کو عموماً تصاویر میں یا ویڈیوز میں نظر آتی ہیں، اس حصے پر خواتین نہیں ہوتی اس کے سامنے، وہاں صرف مرد حضرات ہوتے ہیں۔ اس کے حجرہ مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کا جو سیدھا ہاتھ ہے اس طرف خواتین موجود ہوتی ہیں، اور وہ گرین کلر کی جالیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف جب خواتین کھڑی ہوتی ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے، تو ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف وہ سنہری جالیاں نہیں بلکہ سبز جالیاں ہوتی ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے بہت قریب جگہ ہے۔ تو بہت زیادہ ادب کا مقام ہے، آوازوں کو بلند نہ ہونے دیجیے۔ ریاض الجنہ کے جاتے ہوئے بھی، یعنی جب مسجد سے اندر داخل ہو ریاض الجنہ جانے کے لیے جب بھی، اور پورے قیام مدینہ میں بھی، اپنی آوازوں کو پست رکھیے، اپنے قدموں کو بہت آہستگی سے رکھیے، کہ یہ ادب رسول اور احترام رسول کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو سکے۔ تو آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو ریاض الجنہ میں، تو اس قبلہ رخ تو آپ کا سامنے کی جانب ہوگا، دعا تو آپ نے سامنے قبلہ رخ پہ کرنی ہے، لیکن سلام پیش کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا ٹرن ہو جائیں گے سبز جالیوں کی جانب، اور بہت ہی ادب اور احترام اور محبت کے ساتھ سلام پیش کیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی سلام اس انداز میں بھی پیش کر سکتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہت زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ سلام پیش کیجئے، اس کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز محشر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گواہی بھی دیجئے کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام اور آپ کا دین ہم تک پہنچا دیا، اس امانت کا حق ادا کر دیا، اس کے بدلے میں اے اللہ آپ انہیں مقام شفاعت اور مقام وسیلہ عطا فرمائیے، اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیے، اور جس جس سے سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے اس کا سلام پیش کیجیے، خوب دعا کیجیے، اور قیام مدینہ کے دوران کوشش کریں کہ تمام نمازیں ترجیحاً مسجد نبی میں ادا کریں، کثرت کے ساتھ دعائیں اور درود ابراہیمی کا ورد رکھیے۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کبھی کسی چیز کو برا نہ کہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ہر وقت خیال رکھیے، اور اس کے ادب اور احترام کے جو تقاضے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اس سے آگاہ ہو کر جائیے، اس کو سمجھ کر جائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیے۔ مدینے کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنے جان مال اور صلاحیتوں کو لگانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں عزیز بہنوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو مبارک کرے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہماری ایمان میں، ہماری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے امت مسلمہ کو ایک کر دے، اتحاد عطا فرمائے، اور امت کے غلبے اور کامرانی کی دعا جگہ جگہ کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو کچھ بھی آپ تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ساری اہم چیزیں اور اہم باتیں اور اہم ہدایات جو اس سفر کے لیے لازمی ہے اللہ تعالیٰ آپ تک ضرور پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔ تو بس اپنی بات کو ان اشعار پہ مکمل کروں گی کہ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ تھے قابل بلاوے کے، مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے، تصدق ہو رہے ہیں لاکھ بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔
تو اللہ رب العالمین اپنے گھر کی حاضری اور اس سعادت کو ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور جو بہنیں اس کے لیے تمنا رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ان سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ کچھ سوالات مجھے نظر آ رہے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں اس کو دیکھ لیتی ہوں۔ جی اچھا، مجھے کچھ سوالات یہاں پہ نظر آ رہے تھے لیکن اس وقت مل نہیں رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا ذرا، مجھے بتائیے کوئی سوال ہو تو۔ جی میں دیکھ لیتی ہوں۔ جی کیا ایک لٹ بالوں کے لیے کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں، ایک لٹ نہیں کاٹ سکتے آپ۔ اپنے جو بالوں کی جو چٹیاں ہوتی ہے نا، تو آپ کوشش کریں کہ اگر چٹیاں بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس چٹیا کی جو تینوں لٹیں ہیں اس میں سے تینوں میں سے تھوڑا تھوڑا سا کاٹ لیجئے، یعنی ایک پور کی برابر یا 1 سے 1.5 انچ کے برابر، کم از اس کے کم علاوہ 1/4 بال آپ کے سر کے کٹنے چاہیے۔ یعنی اگر آپ اپنے سر کے، خواتین کی میں بات کر رہی ہوں اور مردوں کے لیے بھی ایسا ہی اگر وہ قصر کریں تو اگر آپ اپنے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک عمرے میں ایک لٹ کاٹ لیجئے۔ اس طرح ایک لٹ کٹ سکتی ہے، یعنی 3 لٹیں ہوتی ہیں نا چٹیا میں، تو ایک لٹ میں سے 1 انچ یا 1.5 انچ کاٹ لیجئے، پھر اگلے عمرے میں دوسرے لٹ میں سے کاٹ لیجئے اور تیسرے عمرے میں تیسرے میں سے کاٹ لیجئے، تو 1/4 ضرور کٹ جائے گا اس طرح سے آپ کا انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے باجی، کیا پیریڈز کو ڈیلے کرنے کے لیے میڈیسن لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو وائٹ ڈسچارج کا مسئلہ ہو تو اس میں کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، یعنی ان کا جو وضو ہوگا وہ ایک نماز کے لیے ہی جو ہے وہ کارگر ہوگا۔ ہر نماز کے لیے انہیں نیا وضو کرنا ہوگا، اور اس وضو کے بعد جو نماز پڑھیں گی اور اس نماز سے اگلی نماز تک کے دوران وہ طواف بھی کر سکتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، اس طرح سے وہ سارے کام کر سکتی ہیں جس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، لیکن اگلی نماز کا وقت داخل ہوتے ہی ان کا وہ وضو ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد انہیں نیا وضو کرنا ہوگا۔ بس باجی یہی سوالات تھے۔ ٹھیک ہے جی، بہت جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا جو بہنیں جا رہی ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی اور خیر کی دعائیں مانگیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ باجی آپ کا بہت بہت جزاک اللہ، اور آپ تمام بہنوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ رہی۔ اگر آپ لوگوں کو مین وائل ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ آیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ بہت جلد اس کی ریکارڈنگ ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو جائے گی۔ آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل اور واٹس ایپ چینل ان دونوں کو سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو چیزیں وہاں موصول ہو جائیں گی۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔